عالمی دنیا سے چین نے دنیا کے لیے 12 جدید جوہری تحقیقی مراکز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ چین پہلے ہی پاکستان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور دیگر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مل کر جوہری سائنسی تحقیقی تنصیبات اور مشترکہ لیبارٹریوں کی تعمیر میں تعاون کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے ہمارے نمائندے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین نے گلوبل ساؤتھ اور دنیا کے دیگر ممالک کے لیے 12 جدید جوہری تحقیقی تنصیبات اور تجرباتی پلیٹ فارمز کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے سے عالمی سطح پر ایک اہم پیغام دیا گیا ہے کہ چین دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ جوہری توانائی اور جوہری ٹیکنالوجی کی ترقی میں اپنے تجربے کا اشتراک کرنے اور مشترکہ طور پر جوہری توانائی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال اور ترقی کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ چین کی جوہری توانائی کی صنعت کا آغاز 80 کی دہائی میں ہوا اور پچھلے 40 سالوں میں قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ چین تجارتی طور پر چلنے والے جوہری بجلی یونٹس کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ زیر تعمیر اور منظور شدہ نیوکلیر پاور یونٹس کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ چین نے عالمی جوہری توانائی تنظیم کے ساتھ 8 تعاون کے مراکز قائم کیے ہیں۔ فرانس، روس اور یورپی یونین کے ساتھ جوہری سائنس اور ٹیکنالوجی تحقیق و ترقی تعاون کا میکانزم قائم کیا ہے اور پاکستان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، الجیریا، گھانا، نائجیریا اور دیگر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مل کر جوہری سائنسی تحقیقی تنصیبات اور مشترکہ لیبارٹریوں کی تعمیر میں تعاون کیا ہے۔ یہ بات انتہائی خوشائند ہے کہ چین پاکستان سمیت دیگر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہا ہے اور مشترکہ طور پر سائنسی تحقیق اور لیبارٹریوں کی تعمیر میں تعاون کر رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ کینیڈین نے انڈین ہائی کمشنر سنجے کمار ورما سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ کینیڈا نے اتنا بڑا قدم ملک میں تشدد بھارتی سرگرمیوں کے حوالے سے پولیس کی طرف سے نئی تفصیلات کے انکشاف کے بعد اٹھایا۔ بھارتی حکومت کی طرف سے علیحدگی پسند سکھوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے کینیڈا پہلے بھی بھارت کو انتباہ کر چکا۔ 6 سفارتکاروں کی بے دخلی کی اطلاع پر بھارت نے انہیں واپس دلی بلوایا۔ ذرائع کے مطابق کینیڈا کی پولیس کو سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ان اہلکاروں کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد مل گئے تھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شمالی کوریا کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کی توسیع قابل ڈوما میں بھیج دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نئے معاہدوں کے تحت فریقین میں سے کسی ایک پر اگر کسی ملک یا ریاستوں نے حملہ کیا اور اس نے خود کو حالت جنگ میں پایا تو دوسرا فریق فوری طور پر تمام تر میسر ذرائع کی مدد سے فوجی اور دیگر معاونت فراہم کرے گا۔